الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله جل وعلا في شأن نبيه وحبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی یہ 27ویں شب، توقع ہے کہ یہ رات ہی عین شب قدر ہو، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر، شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر، اور پھر یہ ارشاد ہوا کہ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کوئی شخص کرے تو پھر وہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص 1000 مہینے ان کی راتیں اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے، یعنی 1000 مہینے عبادتوں کا اہتمام کرے، 1000 مہینے راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، اس کا اہتمام کرے، تو پھر وہ اللہ کی رضا کو پاتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں کامل ایمان، کامل یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جسے تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو، اور وہ تاخراتیں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات ہے۔ تو ان میں جو ہے اس کو تلاش کرو۔ جو شخص ان کی قدر کرے گا، اس راتوں کا اہتمام کرے گا، وہ شب قدر کو پائے گا۔ عزیزان محترم، اس طرح جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے
کہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اپنا کلام قرآن پاک اسی بابرکت رات میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے قرآن پاک میں دو کلمات آئے ہیں، ایک انزال، دوسرا تنزیل۔ انزال کا معنی ہے ایک ساتھ پورا کا پورا نازل کرنا، اور تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اب کیونکہ یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یہ انزلنا انزال سے ہے، تو معنی یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے پورا کا پورا کلام الہی ایک ساتھ دنیاوی آسمان پر نازل فرما دیا۔ تو یہ وہ متبرک اور بابرکت رات ہے کہ جس میں کلام اللہ دنیاوی آسمان پر نازل کر دیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اتنی برکت والی ہو گئی کہ جو شخص اس سے پالے اس سے بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، اور اتنی برکت والی ہو گئی کہ قیامت تک برکتیں والی ہے، کہ وہ قیامت تک آنے والے جس جو ہے زمانے میں اسے پائیں گے اور اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی جستجو فرماتے اور اس میں عبادت کرتے، اور آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستعدی کے ساتھ عبادت فرماتے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں عبادتوں کا اہتمام کریں اور لیلۃ القدر کی جستجو کریں، اور کیونکہ آج 27ویں جو ہے رمضان ہے اور یہ عزیزان گرامی 27ویں شب مبارکہ ہے اور یہ عین شب قدر ہو سکتی ہے، تو لہذا اس میں عبادت کریں، اللہ کے حضور جو ہے حاضر رہے اور اپنی جو ہے تمام جو ہے عزیزان گرامی جو ہے جو کچھ اعمال ہے، جو کچھ معاملات ہے، یعنی نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اپنے رب کے حضور حاضر رہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری بات کہ ایک اپنے نفس کو حاضر رکھنا ہے اور دوسرا اپنے گھر والوں کو بھی حاضر رکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم کو دونوں کی فکر کرنی ہے، اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، اور پھر دوسرا اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، ان کو بھی جو ہے شب قدر کے لیے بیدار کرنا ہے، ان کو بھی ساتھ لینا ہے، دونوں مل کر عبادت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کہیں جو ہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ انعام دیا جا رہا ہے آپ کو، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے گھر والوں کو لا لیں، آپ کو ان کو بھی انعام دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں گے، سب کے ساتھ جائیں گے انعام لینے کے لیے، کوئی آدمی اکیلا تو نہیں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آج کی رات انعام والی ہے، اکرام والی ہے، مغفرت والی ہے، رحمت والی ہے، تو لہذا اس میں جو ہے ہم عزیزان گرامی
اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے عبادت میں مصروف رہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی کہ حضور راتوں میں قیام فرماتے، اس قدر عبادت فرماتے کہ آپ کی پیروں پر ورم آ جاتا، پنڈلی مبارکہ اس پر ورم آ جاتا، اور میں کہتی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف اور مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حضور فرماتے افلا عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، اللہ نے مجھے جو ہے تمام نبیوں کا سردار بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی اور پاک امت عطا فرمائی، اور بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی عزت اور وقار عطا فرمائے گا کہ کسی نبی کو وہ مرتبہ نہیں ملے گا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں، اس کا شکر نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں ٹھہر کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اسے یاد کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کے مطابق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی ہم کو بدرجہ اولا اسلام پہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل میں رکھی، اپنے نبی کی محبت ہمارے دل میں رکھی۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں عزیزان محترم، یہ عظیم نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں، پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم پیدا کیا ہے، صحت اور عافیت عطا کی ہے، اور ماں باپ جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے، عزیز و اقارب عطا فرمائے ہیں، رشتہ دار عطا فرمائے ہیں، اور ایسی انگت اور ہزاریں نعمتیں ہیں جسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں پر ہم کو چاہیے کہ عزیزان گرامی اللہ کا شکر بجا لائیں۔ عزیزان محترم، تو اس طرح جو ہے اب میں حدیث مبارکہ کی جو ہے اہم دو باتوں کی طرف آتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، کامل یقین اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، عبادت کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہاں پر اگر صرف یہ کہا جائے کہ جو کوئی شخص عبادت کرے تو وہ بخش دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں فرمایا گیا۔ اس میں دو شرائط لگائے گئے، دو شرطیں ہیں، ایک کامل یقین کی اور دوسری شرط ہے احتساب کی۔ یہ دو شرطوں کے ساتھ کوئی آدمی قیام کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یقین، عزیزان گرامی، یقین کی جو ہے کوئی بات ہم تک پہنچے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی جو ہے یقین کسی بات کا ہم کو جو ہے تو اس کی کیفیت الگ ہے، اور کامل یقین کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یقین میں اور کامل یقین میں کیا فرق ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک چینل پر یہ نیوز آ گئی، یہ اطلاع دے دی گئی کہ بھئی کل رات جو ہے زلزلہ آنے والا ہے، اور شاید وہ چینل صحیح خبریں دیتا ہو، تو پھر آپ کو یہ سننے کے بعد یقین ہوگا کہ بھئی زلزلہ آنے والا ہے۔ پھر بھی آپ ڈریں گے کہ ایک ہی چینل پر ایسی نیوز آ رہی ہے اور آپ اس کی جو ہے نیوز شیئر کریں گے ڈرتے ہوئے، تو اس بات کا یقین ہے آپ کو کہ بھئی اطلاع دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہی خبر پورے چینلز مل کر دے اور سب پر ایک ہی بریکنگ جو ہے نیوز چل رہی ہے کہ کل رات جو ہے 3 بجے شدید زلزلہ آنے والا ہے اور اس سے بڑی تباہ کاری ہوگی، تمام گھر گر جائیں گے، آپ لہٰذا جو ہے گھر کے باہر رہیں، تو اب کیا ہوگا؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم سب کے سب رات میں 3 بجے
گھر کے باہر ہوتی. تو عزیزان گرامی، تو اس سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عبادت یقین کے ساتھ ہو رہی ہے، کہ ہمیں یقین ہے کہ عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، عبادت کریں گے تو آخرت کے دن حشر کے میدان میں عزت ملے گی، عبادت کریں گے اللہ کی رضا ملے گی، عبادت کریں گے جنت ملے گی. تو یقین کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے، لیکن کامل یقین نہیں ہے تو اس میں اتنا مزہ نہیں ہے، اتنا لطف نہیں آتا. کامل خوشی اور خضوع نہیں ہے تو اتنا لطف نہیں آتا. تو عزیزان محترم، کامل یقین کے ساتھ عبادت ہو تو پھر اس کا ثواب ہی الگ ہے. اور حضور نے فرمایا ایماناً و احتساباً، کامل یقین کے ساتھ ہونی چاہیے عبادت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تیر لگ گئی اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے تیر نکال لیا اور نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کو پوچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو بولے کہ آپ کے پیر میں تیر تھی، اسے نکالنا تھا اور ہم نے نکال لیا. تو آپ نے پوچھا تیر نکل گیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں تیر تو نکال دیا. تو بولے کہ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی. یہ ہے کامل یقین کہ ایسے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ مکمل یقین ہو. عزیزان محترم، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں جاگنے کی رات میں، شب قدر میں، اور ساتھ میں جو ہے آپ چیٹنگ بھی کر رہے ہیں، فیس بک بھی مینٹین کر رہے ہیں، آپ اس پر جو ہے اپنی جو ہے خبریں بھی دے رہے ہیں، آپ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس طرح جو ہے گیم بھی کھیل رہے ہیں، اور رات میں جو ہے مختلف آپ جو ہے میچ بھی کھیل رہے ہیں، مختلف قسم کے کاموں میں بھی مصروف ہیں. اب آپ جو ہے گھر کی بھی فکر کر رہے ہیں، اپنے کاموں کی بھی فکر کر رہے ہیں، مختلف کاموں میں ہیں. تو اب یہ کامل یقین نہیں ہے، یہ یقین والی عبادت ہے. اور اس کے اندر جو ہے پھر آپ نے اگر کوئی میچ دیکھ لیا ہے یا کھیل لیا ہے تو پھر یہ سارے خیالات آپ کی عبادت میں خلل پیدا کریں گے اور اس طرح آپ کی عبادت کامل یقین والی نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ کامل یقین والی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں بندے کو دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا، قصداً وہ دنیا کے کسی خیال میں نہیں ڈوب جاتا، وہ پرسکون ہو کر اپنے رب کی جانب حاضر ہوتا ہے اور اس کے دل میں خدا کی عظمت ہوتی ہے اور وہ خدا کے حضور ہوتا ہے. اسے پتہ نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے. جیسا کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی عبادت ہوا کرتی کہ آپ جب نماز میں ہوتے تو آپ کو خبر تک نہ ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. صحابہ کرام فرماتے کہ ہم جب نماز کا وقت قریب آ جاتا اور نماز میں جاتے تو ہمیں کچھ خبر نہ ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، ہم سب کچھ بھول جاتے، ایک دوسرے کو بھول جاتے. یہ ہے کامل یقین. عزیزان محترم، اسی طرح جو ہے احتساب، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے عبادت کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے اپنا جو ہے رات کا معمول چل رہا ہے. کیا رات میں جو عبادت ہو رہی ہے وہ غفلتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ جو ہے کامل یقین والی عبادت نہیں ہے. ادھر جو ہے نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر جو ہے عزیزان گرامی جو ہے فون بھی چل رہا ہے، ادھر نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر جو ہے مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہیں. تو پھر یہ جو ہے غفلت والی عبادت سے کام نہیں چلے گا. تھوڑی دیر عبادت ہو رہی ہے، تھوڑی دیر ٹھیکی ٹھاٹا ہو رہا ہے، گپ شپ چل رہی ہے، یہ جو ہے عبادت نہیں چلے گی. ہر لمحے کی قدر کرنی ہوگی. محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ اس رات کے ہر لمحے کی قدر کرے. تھوڑی رات عبادت کر لی، تھوڑی رات گپ شپ میں گزار دے، نہیں، ہر لمحے کی عزت کرنی ہوگی. جب ہم شب قدر کی قدر کریں گے اور اس کے ہر لمحے کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں شب قدر مل جائے گی. جب ہم شب قدر پالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے ہماری قدر کرے گا. اور پھر اس قدر کو ہم حشر کے میدان میں دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو جب ہر گناہ سے پاک دیکھیں گے اور بے عیب دیکھیں گے، عزیزان گرامی اسے اپنے قریب کریں گے اور اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے ہاتھوں سے اسے جو ہے عزیزان محترم جو جام کوثر پلائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. تو ساتھیوں، لہذا بے حد ضروری ہے کہ شب قدر کی جو ہے عبادتوں اور اس کی لمحات کی حفاظت کی جائے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے.
اور ایک ایک لمحے کو عبادت میں گزارے، اور آپ خود بھی عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں، کیونکہ اگر کوئی جو اپنے گھر والے آرام کر رہے ہیں تو پیار و محبت سے اٹھائے، کیونکہ یہ ایک ایک لمحہ بڑی قدر والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور اگر وہ جو ہے اٹھ جائے اور ایک ایک لمحے کی قدر کرے اور رکوع و سجود میں گزارے، عبادت میں گزارے، ذکر و تلاوت میں گزارے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، لہذا شب قدر کا اہتمام جو ہے، اس رات کا اہتمام کرے، اس رات میں جو ہے کسی بھی قسم کی غفلت، سستی اور کاہلی سے پرہیز کرے، اور پوری جو ہے مستعدی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ اپنے رب کے حضور رہے، اور اس رات کے اعمال میں یہی ہے کہ آپ جو ہے اس رات میں جو ہے عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور بالخصوص اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس رات میں جو ہے آپ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھیں، نمازیں جو ہے تہجد کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے حضور دعا کریں کہ مشہور دعا ہے شب قدر میں جو پڑھی جاتی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا اہتمام کرے اور اپنی مغفرت طلب کرے۔ اس طرح کے اعمال کیے جا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اپنے کو جو ہے جو عمل، نماز پڑھنا آپ کو بہت پسند ہے تو نماز پڑھے، اگر ہم کو جو ہے عزیزان گرامی ہم کو تلاوت کرنا بہت پسند ہے، اس میں بہت لطف آتا ہے تو تلاوت کرے، اگر ہم کو جو ہے ذکر و اذکار اور تسبیح کرنے میں بہت لطف آتا ہے تو تسبیحات پڑھے۔ تو جو چیز جو ہے عبادت، جو طریقہ ہمیں پسند ہے، جس سے دل جو ہے ہمارا دل کی جانب جو ہے راغب ہوتا ہے، اور دل میں جو ہے جس سے محبت ہے، اور جو عبادت کرنے کے بعد ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، تو اس عبادت کو کر کر اللہ کے حضور دعا کے لیے جو ہے حاضر ہو۔ تو یقیناً جب بندے جو ہے وہ جو ہے اپنی جو ہے عبادت کرتے ہیں جس سے انہیں لطف آتا ہے، وہ اللہ کے حضور ہوتے ہیں، تو ایسی عبادت کر کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کی عظمت اور برکت والی رات میں جو ہے اس کی قدر کرنے والا اور اس میں خوب عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہم انک ملک مقتدر متشاء من امر یکون، اے رب ذوالجلال میرے مولا آپ مالک کو مختار ہے، آپ بادشاہ ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اے رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے مولا، رمضان مبارک کی ہماری تمام عبادتیں میرے مولا، تمام نمازیں، تمام جو ہے تلاوت قرآن، تمام چھوٹے بڑے اعمال ہمارے میرے مولا سب کے سب قبول فرما، ہم سب کو رمضان مبارک پا کر تیرے میرے مولا محبوب بندوں میں شامل فرما لے، مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اے رب کریم میرے مولا کا ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ بھی پائیں اور میرے مولا تیری رحمت سے محروم ہو جائیں، اے میرے مولا تیری بخشش سے محروم ہو جائے۔ اے رب ذوالجلال رمضان مبارک کے مقبولین میں ہمارا شمار فرما، رمضان مبارک کے جو ہے میرے مولا مقبولین میں ہمیں شامل فرما۔ اے رب کریم میرے مولا رمضان مبارک کی تمام عبادات ہماری قبول فرما، ہماری خیر و خیرات قبول فرما، ہماری زکوٰۃ قبول فرما، ہماری میرے مولا جو ہے دوسری جو ہے اپنے بھائیوں کی خدمت کو قبول فرما۔ اے رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے مولا، اے رب کریم جو لوگ ہمیں بیمار ہے ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے میرے مولا بالخصوص جو وبا کا سلسلہ چل رہا ہے، کووڈ-19 اور میرے مولا کرونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہے، اے رب ذوالجلال ان تمام ہمارے بھائیوں بہنوں کو، چھوٹے بڑوں کو صحت عاجلہ میرے مولا انہیں جو ہے شفا کاملہ عطا فرما، انہیں عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ اے خوب شفا کے عطا کرنے والے، کہاں جائیں کس سے کہیں مولا تیرے سوا کون ہے؟ اے میرے مولا ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے رب کریم میرے مولا اس وبا سے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما، تمام اہل دین کی میرے مولا، تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم میرے مولا ہم سب کو اس جو ہے میرے مولا وبا سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم میرے مولا تمام میرے مولا انسانیت کی اس وبا سے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا، اے رب کریم میرے مولا بالخصوص میرے مولا جن بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے، اے میرے مولا ہم تمام کے لیے خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، مقصدیں، مرادیں، حاجتیں پوری فرما۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا، اے رب کریم میرے مولا بالخصوص میرے مولا ہماری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما، اور ہمارے میرے مولا وہ جو ہے میرے مولا بھائی جو پریشان حال ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے جو ہے میرے مولا تمام تاجرین کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے جو ہے تمام برادران اسلام کی میرے مولا ان کی جو ہے اپنی تجارت میں، ان کے کاروبار میں میرے مولا وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے مولا ہم تمام میرے مولا
गुनाहगारों सियाकारों के गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को माफ फरमा। हम तेरे हुजूर अपने हाथ उठाए हुए हैं, इस बाबरकत रात का वास्ता, ऐ खूब माफ करने वाले, ऐ खूब बख्शने वाले, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। रात के अंधेरे में जो कुछ गुनाह हुए, दिन के उजाले में जो कुछ भूल चूक हुई, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल छोटे बड़े अनजाने में जानबूझकर जो कुछ गलतियां हुई, हम तमाम खताओं से तेरे हुजूर मेरे मौला तौबा करते हैं। ऐ मेरे मौला तमाम गुनाहों की माफी तलब करते हैं, ऐ खूब माफ करने वाले, ऐ खूब बख्शने वाले हमारे खताओं को माफ फरमा। ऐ मेरे मौला तूने हम पर परेशान किया, नेमतों पर नेमतें नाजिल की, रमजान जैसा महीना हमें अता फरमाया, पता नहीं कि जैसा रमजान का हक अदा करना था हमने रमजान की इज्जत की या नहीं। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल अपने रहम व करम से हमारी जो है गफलतों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी कोताहियों को माफ फरमा। रमजान मुबारक की इज्जत करने वाला, इसकी कदर करने वाला, और मेरे मौला इसमें इबादत कर कर तेरे हुजूर हाजिर रहकर मेरे मौला तेरी रजा को पाने वाला और तेरे मकबूल बंदों में शामिल होने वाला बना। ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला, ऐ रब्बे करीम मेरे मौला हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में रहमत और बरकत नाज़िल फरमा, सलामती अता फरमा। तमाम मेरे मौला हमारे जो है मुल्क में रहने वाले बरादरान की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे करीम मेरे मौला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, खुशहाली अता फरमा। तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला तमाम बिलाद इस्लामिया में खैर बरकत नाज़िल फरमा। ऐ मेरे मौला इस्लाम को सारी दुनिया में जो है सरबुलंदी अता फरमा और सारी कायनात में इस्लाम को गलबा अता फरमा। हम सबको दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीदुल फकर मोहब्बत अता फरमा और इसी दिन पर हमारा खातिमा फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।